اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع ہے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا، یہ دوسرا موضوع ہے۔ 13ویں صدی ہجری کے آخری زمانہ کا ذکر ہے۔ ہندوستان میں ایک ریاست تھی جس کا نام تھا جاورا۔ وہاں شیعان حیدر کرار علیہ السلام کا صرف ایک ہی گھر تھا جس کے سربراہ علی رضا صاحب تھے۔ ریاست میں مسلمانوں کی کافی آبادی تھی لیکن سب کے سب غیر شیعہ تھے۔ البتہ ایک خصوصیت یہ تھی کہ محرم میں ریاست کے نواب صاحب اور تمام مسلمان باشندے تعزیے بناتے تھے اور 9ویں محرم کو تعزیہ نکالتے تھے، 10ویں محرم کی رات کو تعزیے گشت کرتے تھے اور یوم عاشوراء کو ٹھنڈے کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ سالہ سال سے جاری تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوؤں کا تہوار رام لیلا اور محرم ایک ہی تاریخوں میں واقع ہوئے۔ ہندوؤں نے رام لیلا کا جلوس نکالنا تھا اور مسلمانوں نے تعزیے بنائے تھے، لیکن رام لیلا کے جلوس کا راستہ بھی وہی تھا جہاں تعزیے باہر نکال کر رکھے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے نواب صاحب سے التجا کی کہ رام لیلا کے جلوس کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ اس کے گزرنے کی وجہ سے تعزیوں کی بے حرمتی ہوگی، لیکن نواب صاحب نے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور اگر مسلمانوں کی طرفداری کروں گا تو ہندو ناراض ہو جائیں گے اور ریاست میں بد امنی پھیل جائے گی، مسلمانوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ریاست میں ایک محلہ پھوٹی باولی تھا۔ اس کے باشندے لکڑی کا تعزیہ بناتے تھے جو 50 فٹ اونچا اور 12 فٹ چوڑا تھا اور اتنا بھاری ہوتا تھا کہ 200 آدمی اسے اٹھاتے تھے اور تعزیہ خانہ کے باہر سڑک پر رکھ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ تعزیہ باہر رکھا ہوا تھا اور رام لیلا کا جلوس ادھر ہی سے گزرا۔ جیسے یہ جلوس قریب آیا، تعزیہ چونکہ بیچ سڑک پر رکھا ہوا تھا اور ہندوؤں کا اس کے پاس سے گزرنا اور اس کو نجس کر دینا یقینی تھا، چنانچہ لوگ بھاگے ہوئے علی رضا صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ سرکار کے اتالیق ہیں، کچھ کیجیے۔ علی رضا صاحب نے آپ کے یہ تعزیہ مولا مشکل کشا کے سپرد کر دیجیے اور خود الگ ہو جائیں۔ پس اس وقت ایک نہایت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی رام لیلا کا جلوس تعزیہ کے قریب آیا، وہ تعزیہ جس کو ہلانے کے لیے 200 آدمی درکار تھے خود بخود اپنی جگہ سے ہلا اور ہوا میں معلق ہو کر بلند ہونے لگا اور اس قدر اونچا ہوا کہ ہوا میں معلق ہو گیا کہ رام لیلا کا پورا جلوس نیچے سے گزر گیا اور اس کے گزر جانے کے کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ اپنی جگہ زمین پر آ کر ٹھہر گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کو ہزاروں آدمیوں نے دیکھا اور حیرت زدہ دیکھتے رہے۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھ رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام ناراض ہو گئے اور اسی وجہ سے تعزیہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ وہ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا جن کے سپرد انہوں نے تعزیہ کیا تھا، انہوں نے اس کو بے حرمتی سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کی مشکل کشائی کی تھی اور تعزیہ کو ہوا میں بلند کر دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ نکتہ عام مسلمانوں کو اس واحد شیعہ گھرانے نے بتایا جو ریاست میں آباد تھے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس واقعہ کے بعد کسی مسلمان نے تعزیہ نہیں نکالا اور نواب صاحب سے عام ناراضگی پیدا ہو گئی۔ کسی مسلمان گھرانے میں کھانا نہیں پکایا گیا۔ ایک عالمگیر سوگ منایا گیا جس کی اطلاع نواب صاحب کو برابر پہنچ رہی تھی۔ اسی طرح دن گزر گئے اور رات آ گئی۔ رات کو مسلمانوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلایا گیا، ہر طرف تاریکی اور سناٹا تھا، تعزیہ خانہ ویران تھا۔ تمام رات یہی کیفیت رہی اور صبح کو حسب معمول تعزیے ٹھنڈے نہیں کیے گئے، لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ ظاہر ہوا۔ ریاست جاورا کے چند جاروب کش یعنی بھنگی اور بھنگنے شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ہر روز سویرے جاورا آیا کرتے تھے تاکہ شہر میں صفائی کریں۔ معمول کے مطابق جب وہ اپنے گاؤں سے جاورا کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ میں انہوں نے ایک پہاڑی پر جو کہ پہلے بالکل ویران اور اجاڑ تھی، بہت سے تعزیے رکھے ہوئے دیکھے اور کچھ لوگ کو بھی دیکھا جو صبح کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد۔ اس پہاڑی پر پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا، لیکن وہاں انہوں نے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ جاروکش حیران تھے کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس ویران جگہ پر تعزیہ لے کر آئے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اپنے کام کی جلدی میں وہ شہر جاورا میں آ گئے اور جو بھی ملا انہوں نے یہ خبر اسے پہنچا دی۔ تھوڑی سی دیر میں ہر طرف یہ خبر پھیل گئی اور جوک در جوک لوگ اس پہاڑی کی طرف جانے لگے، لیکن وہاں پر اب کوئی موجود نہیں تھا اور نہ کوئی تعزیہ تھا، البتہ وہ پہاڑی خوشبو سے مہک رہی تھی اور اس پر ایک جگہ ایک چشمہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دن سے اس پہاڑی کو، جسے وہاں کی مقامی زبان میں ٹیکری کہتے تھے، حسینی ٹیکری کہا جانے لگا اور یہی نام آج تک مشہور ہے۔ اسی رات جب شہر میں تاریکی تھی اور شہر کے باہر صبح کو جاروکشوں نے تعزیے دیکھے تھے، ریاست جاورا کے نواب نے خواب میں دیکھا کہ نقابپوش تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرے حسین علیہ السلام کا تعزیہ داری بند ہو گئی تو تعزیے دیکھے تھے۔ ریاست جاورا کے نواب نے خواب میں دیکھا کہ نقابپوش تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرے حسین علیہ السلام کی تعزیہ داری بند ہو گئی تو اے نواب تیری سلطنت ختم ہو جائے گی اور تو تباہ ہو جائے گا۔ صبح کو نواب نے فوراً حکم دیا کہ تعزیہ خانوں کو سرکاری خرچہ دیا جائے اور باقاعدہ تعزیے بنائے جائیں اور جلوس نکالا جائے۔ ادھر شہر کے باہر تعزیوں کی موجودگی کی خبر مشہور ہوئی اور نواب خود بھی حسینی ٹیکری کی زیارت کو گئے اور وہاں سرکاری طور پر حد بندی کرا کے زیارت امام حسین علیہ السلام قائم کی اور لوگوں کو منتیں مرادیں وہاں آ کر پوری ہونے لگ گئیں۔ بمبئی کے ایک سیٹھ نے وہاں آ کر اپنی تجارت میں ترقی کے لیے دعا مانگی جو پوری ہوئی اور اس کو اندازے سے بھی زیادہ منافع حاصل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چنانچہ اس نے ادائے نذر کے طور پر اس ٹیکری پر کربلا کے نمونہ پر ایک شاندار عمارت تعمیر کر دی جو آج تک مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو کوئی مومنہ یا مومن حاجت مند شب جمعہ کو نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہے کہ اگر اس کی حاجت پوری ہوگی تو وہ معجزہ مولا مشکل کشا خود بھی سنے گا اور دوسروں کو بھی سنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ بس جب حاجت پوری ہو جائے تو یہ معجزہ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں اور مولا مشکل کشا شیر خدا کی نظر دے کر حاضرین میں تقسیم کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ کو موضوع پسند آیا ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ مولا سلامت رکھے سب کو۔ اللہ حافظ۔